अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। चकवार इंसिडेंट, इसमें जो है ना कुछ नई चीज़ें आपको सामने मैं रखने लगा हूँ। आप इन चीज़ों को सुन के ना मेरा प्रोग्राम देख के आपने कमेंट बॉक्स में सिर्फ ये लिख देना आपको प्रोग्राम कैसा लगा। अदील साहब जो हैं जी गाड़ी चला रहे थे और इनके साथ इनकी वाइफ सिदरा खान और साथ इनके जो लेफ़्ट साइड पर इनका बेटा इरफान बैठा हुआ था, पीछे हानिया अपनी वालदा के साथ बैठी हुई थी। ये जो है ना ऑस्ट्रेलियन नेशनल हैं और हज की अदायगी के बाद जो है ना ये जो अदील साहब हैं अपने ससुर के घर जो है ना खाना खाने गए हुए थे। वहाँ पर ये जब खाना खा के बाहर निकलते हैं तो सीसीडी का एक ऑफिस जो है ना वहाँ पे उनके यानी जहाँ पे ये खाना खाने गए करीब ही था। अब ये बाहर जब यानी सीसीडी के गेट के पास आते हैं ना तो दो डाकू जो है ना आकर इनको हैंड्सअप कर लेते हैं और इनको जो है ना ज़हर लूटना शुरू कर देते हैं। वो कांस्टेबल बाहर से कहीं से आ रहा होता है, उसको अंदाज़ा हो जाता है, खुटक लग जाती है कि समथिंग रॉन्ग। वो अंदर से अपनी एसएमजी राइफल लाता है और इतनी देर में जो है ना वो डाकू जो है फायर करते हैं और वो जो अदील साहब होते हैं ना वो गाड़ी को भगाने की कोशिश करते हैं। गाड़ी यानी समझ लें कि फौरी तौर पे जो है ना गाड़ी को भगाते हैं वहाँ से। आप जब गाड़ी को फौरी तौर पे स्पीड देंगे तो गाड़ी की जो है ना इर्द गिर्द सारे मोहल्ले को पता लग जाएगा ये गाड़ी स्पीड में गई है। उस कांस्टेबल ने जो है ना उस गाड़ी को ये समझ के कि इसके अंदर डकैत है उसने अंधाधुंध फायरिंग एसएमजी से कर दी। 100 के करीब खौल वहाँ से बरामद हुए हैं और ये जो कांस्टेबल है ना ये कांस्टेबल इसका नाम है शुजा। अब ये कांस्टेबल एक कांस्टेबल का रैंक इसकी क्या औकात होती है, आप खुद समझदार हैं। मैं इस बात को कभी भी तस्लीम नहीं करूँगा कि उसको अगर पता होता है ना इसके अंदर फैमिली है तो फैमिली भी ऑस्ट्रेलियन, तो मैं नहीं बल्कि आप भी इस बात को मानेंगे कि उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़नी थी। ये मिसअंडरस्टैंडिंग या जज्बाती फैसले के चक्कर में जो है ना फायरिंग कर बैठा है। वहाँ पर जो है ना एक दुकानदार ने बताया कि पीछे रोड के ऊपर ना 2 डकैतियाँ भी सेम टाइम पे हुई थी। ज़ाहिर है उनकी कॉल भी चल रही होंगी और मुलाज़िम वैसे भी अलर्ट होगा या अब पता नहीं वहाँ मौके पे क्या हुआ कि उसको इतनी शदीद फायरिंग करनी पड़ गई। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, तारी जब तफ्तीश करेंगे हर चीज़ मंदिर यहाँ पे आ जाएगी। सीसीडी के इंचार्ज जो सुहेल जफर चट्टा है ना ये हानिया के घर गए हैं, वहाँ पर जाकर जो है ना उनके अहले खाना के साथ जो है अफसोस का इजहार किया है और कांस्टेबल की गलती को जो है ना तस्लीम किया है कि उसने वाकई गलत किया है। उसको ये फैसला इतना जज्बाती नहीं करना चाहिए था और उसके खिलाफ जो है ना 302 की एफआईआर भी कट गई है। अब एक मैंने डॉक्यूमेंट्री तैयार की है कि सीसीडी ने जब से ये मार्द वजूद में आई है इसने क्या क्या किया है। अब ये डॉक्यूमेंट्री देखें। नंबर 1, मौका पर डाकुओं ने गाड़ी में एक फैमिली को यरगमाल बनाया हुआ था और असला के ज़ोर पर इनसे लूट मार जारी थी। सीसीडी पुलिस मुलाजिम ने अपने सामने वक़ूआ होते देखा। इसके पास इस वक्त 2 ऑप्शन थे, वक़ूआ को इग्नोर करता और खामोशी से मौका से चले जाता या फिर डाकुओं के ख़िलाफ़ फौरी एक्शन लेता। नंबर 2, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पुलिस मुलाजिम ने फौरी एक्शन लेते हुए डाकुओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया और इन पर फायरिंग शुरू कर दी। डाकुओं पर पुलिस मुलाजिम की ये फायरिंग सरासर नेक नीति पर मबनी थी, ताहम इस फायरिंग के नतीजे में एक बच्ची की कीमती जान ज़ाया हुई और बच्ची का वालिद और भाई शदीद ज़ख्मी हो गए। नंबर 3, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पुलिस मुलाजिम की नेक नीति से की हुई फायरिंग के नतीजा में होने वाले नुकसान की पादाश में इसके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए इसको ज़ेर दफ़ा 302 तेपे की एफआईआर में गिरफ़्तार किया गया और हस्बे ज़ाब्ता जेल भिजवाया गया। नीज़ प्रोसिक्यूशन ब्रांच को जल्द अज जल्द ट्रायल मुकम्मल करवाने की दरख्वास्त भी की गई। नंबर 4, अदारा में किसी एक शख्स की ऐसी गलती जो बददियानती या बदनीति पर मबनी हो, ऐसी गलती की बिना पर पूरे अदारे को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। नंबर 5, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में इंटरनल एहतसाब का अमल दूसरे अदारों की निस्बत कहीं ज़्यादा है। सीसीडी में किसी भी गैर कानूनी या खिलाफ ज़ाब्ता फ़ेल में मुलव्वस पाए जाने वाले अफसरान व मुलाजमीन के ख़िलाफ़ सख्त महकमाना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। नंबर 6, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के अफसरान व मुलाजमीन ने अपनी जानों की परवाह ना करते हुए जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई में जामे शहादत नोश किया और शदीद ज़ख्मी भी कई हुए। नंबर 7, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की दिन रात की अनथक मेहनत और बिला खौफ व ख़तर कार्रवाई के नतीजा में पंजाब में संगीन क्राइम में 70-80% कमी आई। सीसीडी ने अपना दावा कि एक औरत जेवरात पहनकर किसी भी वक्त कहीं भी आ जा सकती है सच कर दिखाया। नंबर 8, पाकिस्तान की तारीख में जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ इतने बड़े पैमाने पर इतनी तेज़ कार्रवाइयाँ और जराइम की शरह में इतनी तेज़ी से कमी
آج تک دیکھنے میں نہیں آئی، جو کہ صرف سی سی ڈی کے ادارہ کی بدولت جو ہے نا ممکن ہو سکا ہے۔ نمبر 9، عوام کا اعتماد ہی سی سی ڈی کی کامیابی ہے۔ آج پنجاب کی 12 کروڑ عوام بلا خوف و خطر کسی بھی وقت کہیں بھی آ جا سکتی ہے اور اپنے گھروں میں چین کی نیند سوتے ہیں۔ سی سی ڈی کی بدولت سکول، کالج، یونیورسٹی کی طالبات بھی بلا خوف و خطر اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ طالبات کی ہراسمنٹ کی شکایات میں واضح کمی آئی۔ نمبر 10، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے مارز وجود میں آنے کے بعد جب جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی تیز کی گئی تو کچھ کرمنل مسجدوں اور خانہ کعبہ میں جا کر معافیاں مانگنے لگے۔ کچھ کرمنل بیرون ملک بھاگے، لیکن سی سی ڈی نے ان کرمنل کا بیرون ملک بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ ان کو حسب ضابطہ بیرون ملک سے واپس لا کر ان کے خلاف حسب ضابطہ قانونی کارروائی عمل میں لائی۔ نمبر 11، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن کے بعد پنجاب میں منشیات فروشوں کا کافی حد تک خاتمہ ہوا۔ خاص طور پر تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی گئی۔ نمبر 12، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرتی رہی اور کرتی رہے گی۔ سی سی ڈی کے جرائم پیشہ منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن کو نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا اور سراہا جاتا ہے۔ نمبر 13، متذکرہ بالا حالات کی روشنی میں کسی ایک واقعہ یا کسی ایک شخص کی غلطی کو بنیاد بنا کر پورے ادارے پر الزام لگانا درست نہیں ہے۔ ڈاکومنٹری میں آپ نے دیکھا ہے، میں نے جو چیزیں محسوس کی، میرا خیال ہے آپ لوگوں نے محسوس کی ہوں گی۔ کمنٹ باکس میں لکھیے گا کیا یہ درست تھا یا غلط تھا۔ اب میں آپ کو جو ہے نا چند ایسی باتیں بتانے لگوں جن کو سننے کے بعد آپ ضرور سوچیں گے کہ شاہد صاحب نے بالکل جو ہے نا اس واقعے کو صحیح رپورٹ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 20 ستمبر 1996 کو جو ہے نا کراچی کے علاقے کلفٹن کا علاقہ جو ہے نا وہاں پر میر مرتضیٰ بھٹو جو ہے نا اس کو بھی اسی طرح جو ہے نا پولیس مقابلے میں پار کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے نا وزیر اعظم تھی اور ایک پاؤں میں جوتی تھی اور دوسرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ جب وہ ادھر پہنچتی ہیں نا وہاں پہ کلفٹن ہاسپٹل میں، تو جو واقعہ میڈیا نے رپورٹ کیا نا اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرتضیٰ بھٹو جو ہے نا وہ بھی اسی طرح جو ہے نا آج تک نہیں پتہ لگ سکا کہ پیچھے کی محرکات کیا ہے، صرف ٹیوے چل رہے ہیں۔ اب دوسری طرف آپ آئیں تو بورڈ والا چوک جو ہے نا یہ ریلوے اسٹیشن کے بعد وہاں پر 1988 اور 99 میں ایک پولیس مقابلہ ہوا تھا جس میں گوگی بٹ صاحب کے بھائی جو ہے خواجہ خلیل عرف پپو ان کا نام تھا، ریڈ بلڈ اور شیخ نعیم، ان تینوں کو جو ہے نا پولیس مقابلے میں اسی طرح جو ہے نا پار کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ یہ کرمنل نہیں تھے، لیکن بس پولیس نے ناکے پہ ان کو روکنے کے لیے یعنی اشارہ دیا یہ بھاگے ہیں تو پولیس نے پیچھے چڑھ کے ان کو فائرنگ کر دی اور یہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب اس واقعے نے جو ہے لاہور شہر کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اب تیسری طرف آپ آئیں کہ بلیک واٹر کا جو ہے نا ایک بندہ تھا جس کو امریکن کانٹریکٹر اس نے اپنا تعارف یہاں پہ کروایا تھا تھانوں میں، اس نے جو ہے نا جیل روڈ اور فیروز پور روڈ جہاں پہ یہ ملتے ہیں نا وہاں پر جو ہے 2 لڑکے فہیم اور فیضان کو قتل کر دیا تھا۔ ریمنڈ ڈیوس اس کا نام تھا اور یہ بلیک واٹر کے ساتھ اس کا تعلق بتایا جاتا تھا، لیکن یہ جیل میں جو ہے نا 49 ڈیز کے بعد $24 لاکھ جو ہے نا یہ مدعیوں کو دے کر جو ہے نا رہا ہو کے پاکستان سے چلا گیا تھا۔ اب اس نے جو ہے نا اپنی کتاب میں جا کے لکھا ہے کہ وہ 2 لڑکے جو فہیم اور فیضان تھے نا انہوں نے جو ہے اس کی طرف دیکھا اور پسٹل کو ہاتھ ڈالا ہے۔ تو یہ ایک ایکسپرٹ جو ہے شوٹر تھا، اس نے گاڑی کی ونڈ سکرین میں سے جو ہے نا فائرنگ کر کے 9mm پسٹل کے ساتھ، سننے میں آیا کہ 17 گولیاں تھی، 8-10 انہوں نے اس نے داغ دی ہیں اور باقی جو تھیں وہ بچ گئی ہیں اور وہ دونوں لڑکے جو ہے نا موقع پہ ہلاک ہو گئے۔ اور اس کے بعد اسی رات جو ہے نا امبیسی کی گاڑی اس کو ملنے کے لیے آئی ہے پرانی نارگلی تھانے، اور راستے میں جو ہے نا ٹریفک کے دباؤ کی وجہ سے ایک راہگیر کو بھی جو ہے نا اس گاڑی نے کچل دیا تھا۔ یعنی 3 اموات جو ہے نا اس ریمنڈ ڈیوس کے چکر میں ہوئی تھیں۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، اس نے کہا جی میں نے سیلف ڈیفینس میں جو ہے نا میں نے فائرنگ کر دی اور اس کو اس چیز کا ریلیف دے کے جو ہے مدعیوں کے ساتھ کمپرومائز ہوا، پیسے دے کے جو ہے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ سہیل ظفر چٹھا اور ہمارے لاہور کے ایس ایس پی سی سی ڈی ہیں، انہوں نے جو ہے نا بڑا زبردست بیان دیا۔ انہوں نے قطعی طور پہ جو ہے نا 1% بھی انہوں نے جو ہے اس ملازم کو فیور نہیں دی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ غلطی جو ہے نا اگر اس نے غلطی بھی کی ہے تو غلطی کی بھی سزا بنتی ہے نا، کیوں اس نے اتنا جذباتی ہو کر فیصلہ کیا؟ اگر کیا ہے تو کم از کم دیکھ تو لو، فائرنگ اتنی زیادہ کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ اور سہیل ظفر چٹھا صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ میں قطعی طور پہ جو ہے اس کو کوئی ریلیف نہیں دوں گا۔ اور آپ یہ دیکھیں خود احتسابی کا عمل جس طرح سی سی ڈی میں جاری ہے نا، اس طرح کسی اور محکمے کے اندر خود احتسابی کا عمل اگر ہو رہا ہے نا تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ سی سی ڈی جو کام کر رہی ہے، ساری دنیا ہمارے کمنٹ باکس کو کھول کے دیکھیں نا، نیچے لوگ کمنٹ باکس میں کیا لکھتے ہیں اور کمنٹ باکس میں ریئلٹی چلتی ہے۔ پوری دنیا سے لوگ جو ہے نا اس واقعے پہ افسوس کر رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب کو ان کے گھر جا کے جو ہے نا اپنے ملازم کو بالکل ڈیفینڈ نہ کرنا، یہ بڑا پازیٹیو اقدام ہے۔ اور دیکھیں میں ایک چیز یہاں پہ آپ کو بیان کرنی چاہتا ہوں
ایک نوما بہل پوریا تھا جس کو پچھلے دنوں جو ہے نا مار دیا گیا ہے. میں نے اس کے جو ہے نا واقعہ کو جب رپورٹ کیا تو میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر نوما بہل پوریا نے زمین کی طرف بھی فائر کیا نا تو وہ جا کے یعنی زمین سے ٹچ ہو کے گولی جا کے کانسٹیبل کو لگی ہے تو وہ جام شہادت نوش کر گیا. پھر بھی اس کو جو ہے نا سزائے موت ہی دینی چاہیے کیونکہ اس نے کیوں ملازم کی طرف پسٹل نکال کے گولی چلائی. اب نوما جو ہے نا بہل پوریا یہ ریکارڈ یافتہ تھا اور یہ تو پولیس کا کانسٹیبل ہے. سچویشن میں فرق آ گیا نا کہ یہاں پہ میں وہ بات کیوں نہیں کر رہا کہ یہاں پہ کانسٹیبل ہے اور وہاں پہ ایک ریکارڈ یافتہ لڑکا تھا. اب یہ کانسٹیبل جو ہے نا اس کا ریکارڈ چیک کرنا چاہیے کہ اس کے ریکارڈ پہ جو ہے اس کی سروس بک میں کیا ہے, کیا پہلے بھی یہ اسی طرح پولیس مقابلے کرتا ہے, اس نے کتنے بڑے بڑے قاتل پکڑے ہیں جو اتنا یہ جنگجو اور گریلا بن کے اس سے فائرنگ کر دی ہے, اور اس کو کتنی پنشمنٹس ملی ہیں, کتنے شوکات نوٹس ہوئے ہیں, کتنی دفعہ یہ معطل ہوا ہے, کتنی دفعہ یہ ڈسمس ہوا ہے, کب سے یہ سروس کر رہا ہے, اس کا سارا چال چلن اور اس کے علاوہ اس کی ریپیوٹ چیک کریں. کیا ہے یہ وہ اس طرح نہیں دیہڑیاں لگانے والا کانسٹیبل, اگر اس کی ریپوٹیشن غلط ہے یا سروس بک میں اس کا ریکارڈ جب بولتا ہے کہ یہ بندہ کرمنل ہے تو پھر یہ جو ہے نا بہت بڑی زیادتی ہو گئی, اس کو ساتھی چھڑانے نہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ بھی محکمہ پولیس کا ایک بڑا جاں باز قسم کا کانسٹیبل بنا ہوا تھا تو اس کے بھی تو تعلقات ہوں گے نا, اس کو بھی چھڑانے والے آ سکتے ہیں. لیکن اگر اس سے اچانک سے یہ واقعہ ہو گیا ہے اور غلطی کی یعنی کہ جو ہے نا غلطی کا یہ مرتکب ہوا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے نا رعایت کا نرم گوشہ دیکھا جا سکتا ہے. تو میں تو آسٹریلین فیملی سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں بیٹی واپس نہیں آنی. یہ بات جو ہے نا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ کے کسی مخالفین سے اس کانسٹیبل نے پیسے لیے ہیں اور پیسے لے کے جو ہے نا آپ کو نقصان پہنچایا, آپ کی بیٹی کو ہلاک کر دیا ہے, تو پھر تو بندہ کہتا ہے کہ یار انہوں نے کوئی گریج نکالی ہے. اگر یہ ایک انسیڈنٹ ہے اور یہ ایک اتفاقی حادثہ ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ سی سی ڈی کا جتنا مرال اوپر جا چکا ہوا ہے نا, جتنی محنت سی سی ڈی نے کی ہے, ہانیہ کے جو سوگواران ہیں ان کو دل بڑا کرنا چاہیے اور تمام حالات کا جائزہ لینا چاہیے. اگر اس کانسٹیبل نے غلطی کی ہے یا غیر دانستہ طور پہ سے یہ کام ہو گیا ہے تو پھر وہ جو ہے نا رعایت کا مستحق ہے. تو ناظرین یہ میرا پروگرام تھا, میں نے 4-5 دن اس لیے پروگرام نہیں کیا, میں حالات دیکھنا چاہ رہا تھا. اور آپ کو پتا کہ سی سی ڈی کے جو اندر کے کام ہے وہ سارے نکال کے میں باہر لاتا ہوں تو بڑا مشکل تھا کہ اس واقعے کو جو ہے نا رپورٹ کرنا. میں نے جب تک تمام چیزیں اکٹھے نہیں ہوئی میں نے یہ پروگرام ہی نہیں کیا. لہٰذا آپ نے میرا پروگرام دیکھ لیا, کمنٹ باکس اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور لازمی لکھیے گا کہ کیا یہ اتفاقی حادثہ ہے یا اس نے دانستہ طور پہ جو ہے نا اس بچی کو ہلاک کیا ہے. آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.